والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا فمولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوی قصہ مختصر ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر احسان عظیم کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کرنے اور سننے کے لیے قبول فرمایا۔ الحمدللہ ہمارے محترم اور مکرم نادر امتیاز بھائی ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ ویسے تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ بڑے بڑوں کی تسبیحیں رک جاتی ہیں، حاجی بھی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں جی اولاد نہیں مانتی، لیکن یہ محبوب کا عشق ہے کہ سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا محبوب کا ذکر۔ یہی محبت ہے، امتحان یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کو خوشی ہو، غمی میں تو سارے یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ بھائی آواز آنی چاہیے، بھائی شادی کے محفل میں بیٹھے ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب بندے کو خوشی ملتی ہے، پھر بھی محبوب کو یاد کرتے کہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دوست احباب رشتہ دار تمام تر غلامان رسول کا آنا قبول فرمائے۔ آمین۔ بآواز بلند درود و سلام پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ آپ کی بآواز بلند ہے تو ذرا کہ دھیمی آواز سے سنا دیجیے۔ آواز اتنی آہستہ آ رہی ہے آپ لوگوں کی کہ جیسے ربی نور شریف سے اب تک ہم نہیں آپ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ بھائی بولنا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا، اور میں کہا کرتا ہوں جو محبوب کے ذکر میں نہیں بولتا وہ دنیا داروں کے لیے بولتا ہے۔ جی ہاں، دنیا داروں کے لیے وہی نہیں بولتا جن کو مصطفیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم تو رضوی ہیں، سبحان اللہ۔ بولے کہ ہم رضوی ہیں۔ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن سے کسی نے کہا کہ وہ نان پارا کا جو نواب ہے اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دو، تحفے بڑے دیتا ہے۔ دنیا دار تھا، اس کے نام قصیدہ لکھ دو، کچھ منقبت لکھ دو، تحفے بڑے دے گا۔ آپ نے فرمایا احمد رضا اور دنیا داروں کی تعریف، فرمایا احمد رضا لکھے گا لیکن اس کی نہیں مصطفیٰ، اور آپ نے لکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول
سے دور ہے وہی شمع ہے کہ دعا نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں کہتا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارائے نان آپ فرماتے ہیں احمد رضا کا دین کوئی نان کا ٹکڑا نہیں ہے سبحان جو چاہے خریدتا پھرے میں احمد رضا مصطفیٰ کا غلام ہوں اللہ تو ہمارا لفظ احمد رضا اعلیٰ حضرت علی رحمہ کو کوئی نہیں خرید سکا سبحان ایک لفظ کبھی اپنے آپ نے دنیا داروں کے لیے نہیں بولا سبحان جب بھی بولا محبوب کے لیے سبحان تو اس سے میں سمجھتا ہوں جو محبوب کی ثنا کرتے ہیں دنیا داروں کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں رہتی سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سیاستہ کی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں سنن ابو داود شریف سے سبحان اللہ یہ میرا تھا تو نہیں میں نے بیان کرا وہ احمد رضا صاحب موجود ہیں رضا جی وہ ہمیں سنانی ہے تو حدیث پاک اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بیان آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی رد علیہ السلام او کما قال علیہ السلام آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری روح مجھ میں لوٹا دے گا سبحان اللہ اللہ میری روح مجھ میں لوٹا دے گا جو بھی غلام مجھ پہ سلام بھیجے گا میں اس کا جواب عطا فرماؤں گا یہ سیاستہ پڑھی ہے سنن ابو داود شریف کی روایت پڑھی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میری روح مجھ میں لوٹا دے گا جو بھی سلام بھیجے گا میں اس کا جواب عطا فرماؤں گا سبحان اللہ میری ایک عادت ہے کہ جب میں روایت پڑھوں یا قرآن پڑھوں تو توجہ اور غور کیے بغیر نہیں نکلتا توجہ کیجیے فرمایا جو بھی سلام سبحان اللہ یہ نہیں فرمایا صرف جو جالیوں کے قریب آ کے پڑھے جہاں بھی جب بھی قیامت تک اور کسی بھی کونے میں پڑھے مصطفیٰ سنتے ہیں بولے بولے مصطفیٰ سنتے ہیں ایک بات کہہ دوں یہیں پر سنتا وہی ہے جو زندہ ہو بولے سنتا وہی ہے جو کیا ہو اچھا معاملہ ہے حدیث پاک میں آیا کہ میری روح اللہ لوٹا دے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لوٹانی ہی تھی تو نکالی کیوں اللہ تو عالم الغیب ہے وہ جانتا تھا کہ میں نے محبوب کی روح واپس لوٹانی ہے تو نکالی کیوں جواب قرآن پاک سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے بے شک بولے بولے ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ یہ قانون الہی ہے امر الہی ہے تو موت آئے ہے مجھے اور آپ کو جب آتی ہے تو مارنے کے لیے آتی ہے سبحان اللہ وہاں کیسے گئی اللہ میری محبت یہ کہتی ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ محبوب علیہ السلام کی امت ہے بے شک سبحان اللہ بولیے کیا ہے امت ہے یہ زندگی یہ بھی مخلوق ہے الذی خلق الموت والحیاء زندگی بھی مخلوق ہے موت بھی مخلوق ہے تو موت نے عرض کیا ہوگا مولا میں بھی تو تیرے محبوب کی امتی ہوں سبحان اللہ یہ زندگی عرصہ دراز سے مصطفیٰ کا فیض لے رہی ہے مجھے بھی اجازت عطا فرما جا کے مصطفیٰ کے قدموں کو چوموں اجازت ملی ہوگی قدموں کو چوما ہوگا روح مصطفیٰ جدا ہوئی ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ روحوں کو کہاں رکھا جاتا ہے جو مقربین ہوتے ہیں ان کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں رکھا جاتا ہے کہاں رکھا جاتا ہے اعلیٰ علیین میں جب روح مصطفیٰ جدا ہوئی ہوگی بڑی بڑی جنتیں پیش کی گئی ہوں گی
کہ محبوب کی روح جس مقام کو تو چاہتی ہے اپنے لیے پسند کر لے، وہی مقام تیرے لیے ہم متعین کر دیتے ہیں۔ روح نے عرض کیا ہوگا مولا تیرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے تیرے لیے بہتر ہوگی، جس میں مصطفیٰ بھی بہتر جگہ پر ہوگا، روح مصطفیٰ بھی بہتر جگہ پر ہوگی۔ جب جنتیں پیش کی گئی ہوں گی حکم ہوا ہوگا روح مصطفیٰ جس مقام جو تو چاہتی ہے اپنے لیے خاص کر لے۔ عرض کی ہوگی مولا تیرا وعدہ ہے آنے والی گھڑی میں بہتر جگہ پر ہوں گی، میں 63 سال تک جس میں مصطفیٰ 63 سال تک جس میں مصطفیٰ میں رہی ہوں، اب تیری کائنات میں کوئی اور جگہ ان سے بہتر ہے تو وہاں لوٹا دے۔ حکم ہوا ہوگا روح مصطفیٰ جس میں مصطفیٰ سے بڑھ کر نہ فرش پر کوئی جگہ ہے نہ فرش پر کوئی جگہ ہے، نہ عرش پر کوئی جگہ ہے۔ عرض کی ہوگی مولا واپس لوٹا دے، حکم ہوا ہوگا روح مصطفیٰ واپس لوٹ جا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ سب جاگ رہے تو میں ایک عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، پیچھے والے بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اچھا موت کسے کہتے ہیں بھائی؟ بولو تو صحیح، مسکراتے ہوئے جواب بھی دیجئے۔ موت کہتے ہیں جب روح نکل جائے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میری روح لوٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں سیف الملوک نہیں، اتنی آہستہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھائی، سیاستہ پڑھ رہا ہوں، سنن ابو داود سے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا میری روح مجھ میں لوٹا دے گا، تو روح لوٹا دی۔ جب روح جسم میں آ جائے اس کو مردہ نہیں کہتے، زندہ کہتے ہیں۔ بولے بولے کیا کہتے ہیں؟ بات وہی محبوب کے غلاموں جو پوری ہو جائے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ روح تو اس لیے لوٹائی تھی کہ سلام کا جواب دینا ہے۔ ہائے ہائے، جملہ یہیں پر آ گیا۔ درود پڑھو تو نیکی، ایک درود پڑھیں 10 مرتبہ نیکی، 10 گناہ کی معافی، 10 درجے بلند، سلام کے لیے نہیں۔ نیکیاں فرشتے لکھ جاتے ہیں، نیکیاں لکھ دیں گے، 10 گناہ مٹا دیں گے، 10 درجے بلندی لکھ دیں گے۔ روح لوٹانا ضروری نہیں۔ ارے سلام اتنا اہم ہے، نہیں سمجھے یار میں کہاں بیٹھا ہوں یار؟ سلام کتنا اہم ہے۔ روح مصطفیٰ واپس کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، یہ تو روح اس وقت تک واپس رہتی ہے جب تک کہ سلام کا جواب دینا ہے۔ جب جواب دے دیا روح چلے گی، دوبارہ پھر مردہ۔ میں کہتا ہوں کوئی ایسا وقت تو بتاؤ، ایسا وقت تو بتاؤ کہ غلام سلام نہ بھیجتے ہوں۔ اکبر بھائی ہاں میں بتاتا ہوں کون سا وقت ہے۔ تم کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، سوتے بھی ہو، کاروبار کرتے بھی ہو، تو اس لمحے سلام نہیں جا رہا۔ جب سلام نہیں جا رہا تو جواب کے لیے روح کا لوٹانا بھی ضروری نہیں، جواب دے دو اس کا۔ یہ تب بنتا ہے جبکہ میں اور آپ سلام بھیجتے ہو۔ میں مانتا ہوں ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سو بھی جاتے ہیں، غافل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن محبوب کے غلاموں مصطفیٰ پہ سلام میں اور آپ نہیں پڑھ رہے، ارے سارے فرشتے مصطفیٰ پہ صلاۃ و سلام۔ اور فرشتے وہ ہیں نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کاروبار چمکاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے 70,000 صبح آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ میرے امام نے بڑی عشق و محبت والی بات فرمائی ہے، بڑی عشق و محبت والی، چونکہ محفل محبت والی ہے تو موضوع بھی محبت ہی کر دو۔ فرمایا کہ فرشتے درود تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں کیوں آتے ہیں؟ وہ تو کہیں کوئی بھی سلام بھیجے تو جواب دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، فرشتے یہاں کیوں آتے ہیں؟ روزہ انور پر اللہ اکبر کبیر میرے امام فرماتے ہیں
مانا کہ دور سے بھی سلام پڑھا جاتا ہے، لیکن محبوب کو تک تک کے پڑھنا نہیں سمجھے یار۔ آپ فرماتے ہیں درود سلام تو وہ وہاں بھی پڑھ سکتے تھے، 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، کس لیے؟ یوں بند کیے زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ فرمایا اگر آسمانوں پہ پڑھتے مصطفیٰ کا جلوہ نہ ملتا، مدینے میں اس لیے آتے ہیں کہ مصطفیٰ کو تکتے بھی رہ جائیں، صلاۃ و سلام بھی پڑھتے رہ جائیں، صلاۃ و سلام بھی پڑھتے رہ جائیں۔ تو درود سے تو ثواب ملتا ہے، لیکن محبوب کے غلاموں جو سلام پڑھتا ہے اس کو مصطفیٰ کا جواب ملتا ہے۔ اب ذرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ السلام آنکھیں بند کر کے یوں پڑھنا ہے کہ یہاں سے سلام جا رہا ہے، وہاں سے جواب آ رہا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں بہت زیادہ دیر بیان نہیں کروں گا، انتہائی مختصر کوشش کروں گا، اور محبت کی چند باتیں، اور وہ جو پہلے سنی ہوں گی وہی نئی نہیں ہوں گی، بعض کے لیے شاید نہیں، کیونکہ اکثر ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں بیان۔ اللہ اللہ، چاند توڑنے کا معجزہ تو بھائی نے، تنویر بھائی نے بیان کر ہی دیا، تو میں سورج کا معجزہ بیان کر دوں، ورنہ میرا ارادہ تھا دونوں کا بیان کرنے کا، لیکن وقت اس پہ بہت صرف لگ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ بس خوشی کی محفل ایسے مسروری میں ہی ختم ہو جائے۔ اللہ، یہاں روحانی غذا ہے، میں دیکھ کر آ رہا ہوں جسمانی غذا کی تیاریاں فل ہیں۔ ہم تو محبوب کا صدقہ کھاتے ہیں بھائی، سیدھی سی بات۔ اللہ، آپ کہیں گے اکبر بھائی لگتا کھا کر آگئے، صحیح بات۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرمائی، مولا علی نے ابھی ادا، یہ واقعہ درست، اس سے میں سب کو یاد ہے، لیکن محبت کی بات دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی ادھر آ جاؤ، آ گئے، فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ علی یوں ہی بیٹھے، آقا علیہ السلام نے سر انور علی کی گود میں رکھ دیا۔ میرے محبوب کے غلاموں، بیان سننے کا لطف تب آتا ہے جبکہ ہمارا ذہن اس واقعے کو ایسے تصور میں تو لائے نا، کم از کم یار۔ بیان ادھر ہو رہا ہو، لو ادھر لگی ہو، لطف آتا ہے بیان سننے اور سنانے کا بھی۔ فرمایا کہ علی ادھر آ جاؤ، آ گئے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، سر انور علی کی گود میں رکھ دیا، آنکھ بند فرما لی، بولے بولے آنکھ بند فرما لی۔ عصر کی نماز ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہے، حضرت علی بھی بڑی کشمکش میں آ گئے۔ اگر مصطفیٰ کو جگاتا ہوں تو آرام میں خلل آتا ہے، نماز بچ جاتی ہے، اور نماز کے لیے جاتا ہوں تو آرام میں خلل، دونوں کشمکش، کیا کروں؟ نماز کو بچاؤں یا ایمان کو؟ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے بات۔ میں مانتا ہوں ارے چلے جاتے نماز بچ جاتی، ایمان نہ بچتا، کیونکہ ایمان مصطفیٰ کی محبت اور عدم۔ ارے وہ عام نہ تھے، وہ تھے جنہوں نے قرآن خود صاحب قرآن سے پڑھا ہوا تھا، وہ جانتے تھے نماز فرض ہے، لیکن نماز سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ ہے، اس لیے نماز قربان ہونے دی، قربان کر دی۔ سورج ڈوب گیا، علی کی آنکھوں میں آنسو۔ ویسے ہم علی علی تو بہت کرتے ہیں لیکن نماز نہیں۔ اللہ ان کے آنسوں کا صدقہ ہمیں بھی نماز کی توفیق ہو جائے۔ ہمیں کیا قدر، ہمارا تو کوئی پیسہ نقصان ہو جائے پھر ہم افسردہ ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے پریشان، ایسے بہت پریشان۔ آقا علیہ السلام فرمایا خیر ہے؟ عرض کی حضور نقصان ہو گیا۔ فرمایا کیا نقصان؟ حضور 10 اونٹ مال سمیت چوری ہو گئے۔
یوں سمجھے کہ 10 ڈالے مال سمیت چوری ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اوہ اس لیے پریشان ہو، میں تو سمجھا تھا تیری تکبیر اولا فوت ہو گئی ہے۔ کیا بات، میں تو سمجھا تیری تکبیر اولا رہ گئی۔ تکبیر اولا جیسے امام اللہ اکبر کہے ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اتنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، میں تو دنیا کے لیے پریشان ہے، میں تو سمجھا تھا کہ تیری تکبیر اولا فوت ہوگی۔ صحابی پریشان، عرض کی حضور کیا تکبیر اولا امام کے ساتھ تکبیر کہہ لینا یہ 10 اونٹوں سے بھی افضل؟ فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ جو دنیا میں سب سے افضل ہے اللہ اکبر کہنا۔ سبحان اللہ، لیکن قدر ان کو ہے جو نماز پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے، لیکن ہم تو دنیا دار ہو کے رہتے ہیں، ہمیں کیا قدر اور کیا پتا کہ اللہ کی کی بارگاہ کے سجدے کتنے عظیم و شان ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ آمین، یہ نصیب کسی کسی کو ہوتے، رزق اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن سجدوں کی نعمت کسی کسی کو دیتا ہے، کسی کسی کو ملتی۔ اللہ جن کو عطا فرمائے ان کا صدقہ ہم فقیروں کو بھی عطا فرمائے۔ آمین، وہی زندگی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے گزر جائے۔ بے شک، وہ کیا زندگی ہے جو اس کی نعمتیں بھی کھائیں اور اکڑ اکڑ کے زندگی گزار کے چلے جائیں۔ اللہ نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے آنکھ مبارک کھولی، فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کی حضور نماز رہ گئی۔ سبحان اللہ، کیا رہ گئی؟ نماز، آپ کہیں چلے تو نہیں گئے بھائی؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، نماز رہ گئی۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ نبی کو خبر نہیں تھی۔ بولے بولے یہ کوئی نہ سمجھے کہ نبی کو خبر نہیں تھی۔ دلیل دے دیتا ہوں۔ سبحان جب میں سوتا ہوں یا آپ سوتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ، بے شک، نبی کا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ ہم غافل ہو جاتے ہیں اور نبی غافل۔ سبحان بخاری شریف کے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتے ہیں۔ سبحان اللہ، بولے بولے آنکھ سوتی ہیں لیکن دل ہمارے جاگتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک پیش کر دوں جاگنے پر۔ میں اور آپ سو جائیں، کوئی خواب دیکھ لیں تو وہ خواب ہے، مصطفیٰ دیکھے تو وہی، سبحان اللہ، بولے بولے وہ دیکھ لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے ان کا سونا ہمارے سونے کی طرح نہیں۔ ہم سوتے ہیں غافل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک بیان کر دوں اسی پر کہ ان کا سونا اور نیند جو ہے وہ غافل نہیں کرتی۔ حضرت مرہ بن یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ہمراہ سفر میں تھا تو کیا دیکھتا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جھیل کے قریب پہنچے ہم، تالاب کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مرہ آپ یہیں بیٹھو میں آرام کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے چشمان مبارک بند فرما دی۔ صحابی فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں؟ ایک سامنے سے درخت ہے، دائیں بائیں ہلتا، آگے پیچھے ہلا، جڑیں اکھاڑتا ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور صلاۃ و سلام عرض کر کے چلا گیا۔ سبحان اللہ، بھائی لگتا ہے آپ لوگوں کی توجہ کہیں اور ہے یار۔ سبحان اللہ، بھائی ایسے نہیں میرے پیار سے، حضور آقا علیہ السلام کی شان سنانی ہے، توجہ چاہیے آپ لوگوں کی۔ سبحان اللہ، اور میری الحمدللہ ویسی عادت ہے کہ میں زبردستی بیان کرتا ہی نہیں، یہ نہیں، کوئی محبوب کی بات سنانی ہے تو ایسی کیوں سنائیں بھائی؟ سبحان سبحان اللہ کی صدا نہیں چاہیے یار۔ اللہ، کہ مرہ بن یعلا کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ درخت آیا اور چلا گیا۔ آقا علیہ السلام جیسے ہی آنکھ مبارک کھولی، سبحان اللہ، مجھے بتائیے کہ اگر آپ سو رہے ہوں میں جاگ رہا ہوں اور کوئی آئے اور آ کے چلا جائے، آپ جب اٹھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون آیا تھا سبحان اور اللہ، یہ کہہ کے گیا ہے، اور اگر میں آپ سے پوچھوں کون آیا تھا، سبحان اللہ، آپ کہیں اکبر بھائی جاگ آپ رہے تھے، ہمیں کیا پتا۔ صحابی رسول نے آقا علیہ السلام سے عرض کی حضور یہ تو ارشاد فرمائیے کہ یہ درخت کیا کرنے آیا؟ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا اے صحابی جب تم سوتے ہو تمہیں پتا نہیں ہوتا، میں بھی تمہاری طرح ہوں، مجھے کیا پتا
कौन आया था, क्या कह के गया है? नहीं, बल्कि आका ने सलाम ने फरमाया, ऐ प्यारे सिहाबी, जब से मैंने ऐलान नबूवत किया था, इस दरख्त के दिल में ये चाहत थी कभी मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होकर मोहब्बत का सलाम अर्ज करूं। आज करीब से गुजर हुआ, अल्लाह से इजाजत मांगी, मौला महबूब करीब आ गया है, आज महरूम न रह जाऊं। अल्लाह ने इजाजत अता फरमाई थी सलाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता चलता है उनका सोना हमारे सोने की तरह। तो कोई ये ना समझे वो सो रहे थे, वो तो अली का इम्तिहान ले रहे थे। सुभान अल्लाह, अरे तुम जब हुसैन कामयाब तो अली क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, यहाँ पर एक मोहब्बत का नुक्ता देना चाहूँ। माशाअल्लाह, एक नजर ईमान की हालत में जो उनको तक ले सुभान अल्लाह, और ईमान की हालत में चला जाए सिहाबी, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया के वली मिलकर उसकी मिसल नहीं। बेशक, यहीं पर जुमला दे रहा हूँ, जो एक नजर देख लिया और ईमान की हालत में चला गया, अरे वो सिहाबी हो गया। और कुर्बान जाए मौला अली की शान पर, एक नजर नहीं, अरे असर से मगरिब तक, सुभान अल्लाह, असर से मगरिब तक निकाली की थी जलवा मुस्तफा का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, निकाली की थी जलवा मुस्तफा का था। अरे जो एक दफा तक ले उनको वो बेमिसल हो जाता है, तो जिस अली ने असर से मगरिब तक तका होगा, सुभान अल्लाह, अली ऐसे नहीं अली बना हुआ। सुभान अल्लाह, यहाँ पर एक और मोहब्बत की बात कह दूं, सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, एक नजर तक ले सिहाबी है, सुभान अल्लाह, असर से मगरिब तकता रह जाए अली है। सुभान अल्लाह, जो एक नजर तक गया वो सिहाबी हो गया, उसकी मिसल नहीं। जो असर से मगरिब तक तकता रह जाए वो मौला अली बन जाता है। रब्बे काबा की कसम, सिद्दीक़ अकबर, एक नजर नहीं, असर से मगरिब नहीं, अरे 3 दिन 3 रातें गारे सोर में निगाह सिद्दीक़ की थी, दीदार मुस्तफा का था। सुभान अल्लाह, सुभान दीदार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। जो एक नजर देखे उसकी मिसल नहीं, और जो असर से मगरिब तक तके, सुभान और जो 3 दिन और 3 रातें तके, सुभान अल्लाह, क्या ऐसी सिद्दीक़ अकबर बन गए क्या? जो भी बनता है उनकी निगाह से बनता है। से बनता है। जुमला या तो वो देख ले या मुस्तफा देख ले। सुभान अल्लाह, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, यूं आता है दम में दम, कोई सिहाबी कोई अली कोई सिद्दीक़ अकबर, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हम भी महबूब का जिक्र लिए बैठे हैं, उनकी महफिल सजाए बैठे हैं, बस एक तार ये आका जिस तरफ उठ गई, हम गुनाहगारों पर भी वो नजर अता फरमा दीजिए, हमारे बेड़े भी पार हो जाए। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह, कतरा कोई मांगे दरिया देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या देते हैं? दरिया देते हैं। सिद्दीक़ अकबर ने एक दफा अर्ज की थी, हुजूर मेरी चाहत है, सुभान अल्लाह, मेरी चाहत है कि निकाह मेरी हो, दीदार आपका। सुभान अल्लाह, बस एक चाहत थी, अता कितना फरमाया है, सिर्फ 3 दिन 3 रातें नहीं, अरे अब भी मज़ार में देखो, सुभान अल्लाह, क़यामत तक निकाह सिद्दीक़ की होगी, जलवा मुस्तफा का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात, मौला अली की नमाज कज़ा हो गई, आपकी नमाज कज़ा हो जाए, सूरज डूब जाए, आप आएंगे अकबर भाई सूरज डूब गया है, नमाज कज़ा होगी, क्या करूं? मैं कहूँगा कज़ा पढ़ो। और अगर मैं आपके पास आ जाऊं तो आप क्या कहेंगे? भैया यार ये बोलते नहीं, भाई शादी की महफिल में नहीं बोलोगे, कहाँ बोलोगे भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
اللہ آپ بھی کہو گے قضا پڑھو، کیوں؟ مجھے بھی پتا ہے میں کتنا پانی میں ہوں، آپ کو بھی پتا ہے، سبحان اللہ لیکن جب علی نے عرض کی حضور نماز قضا ہو گئی، سبحان اللہ مصطفیٰ نے نہیں فرمایا قضا پڑھ لو، سبحان اللہ بے شک نہیں فرمایا قضا پڑھ لو۔ اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ شمسا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے مصطفیٰ نے اور عرض کی مولا علی تیری بھی اطاعت کر رہا تھا، تیرے حبیب کی بھی اطاعت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ بے شک آقا علیہ السلام کے یہ الفاظ قابل غور ہیں، سبحان اللہ نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے، بے شک بے شک سبحان اللہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سبحان اللہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ عصر کی، سبحان اللہ بے شک لیکن علی نے تو چھوڑ دی تھی۔ اللہ ارے پڑھنا اطاعت تھا، چھوڑنا کب سے بن گیا؟ ویسے تو نماز پڑھنا یہ اللہ کی اطاعت ہے، لیکن مصطفیٰ کی خاطر ارے چھوڑ دینا یہ بھی خدا کی اطاعت ہے۔ اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، مولا علی تیری بھی اطاعت کر رہا تھا، تیرے محبوب کی بھی اطاعت کر رہا تھا، فردد علیہ شمسا، مولا سورج لوٹا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہیں اگر آپ سیاستہ پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جائے۔ ماشاء اللہ 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 اکبر یا رسول اللہ یہ شکر ہے آپ کا رواج ہے یار، آپ نعرے لگایا کرو تاکہ ہم تھوڑا سانس تو لیں یار، کمال کرتے تھے لوگ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہم صلی علی سیدنا اللہ اکبر یا رسول اللہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہاں ایک جملہ دے دوں، یہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی سے آ گیا مجھے سب، سبحان اللہ ارشاد فرمائیں اور دیدار کی طرف دوبارہ چل پڑے، ذرا کہ ایک باریک سا نکتہ ہے۔ سبحان اللہ اللہ جو مصطفیٰ کو دیکھے بے مثل، سبحان اللہ بولے بولے جو مصطفیٰ کو دیکھے، بے مثل اور مصطفیٰ عظمت والے ہیں لیکن خدا نہیں مخلوق، سبحان اللہ نہیں پہنچے بھی راستے میں ہیں۔ آقا علیہ السلام عظمت و شان والے ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں، سبحان اللہ وہ مخلوق ہے، مخلوق کو جو دیکھ لے اس کا یہ عالم، وہ بے مثل ہو گیا، رب کعبہ کی قسم، ارے جو مصطفیٰ کو تک گیا وہ بے مثل ہو گیا، ارے مصطفیٰ نے خود خدا کو تکا، سبحان اللہ خود خدا کو تکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اکیلے سنت زندہ باد اور کیسے تکا ہے؟ اللہ اللہ، تکنے میں بڑا فرق ہے۔ صحابہ نے مصطفیٰ کو تکا ہے پردے میں، ہائے ہائے نہیں سمجھے یار، پردے میں تکا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجا ضرور ہے لیکن 70,000 پردوں میں دیکھا ہے۔ ارے مصطفیٰ کی شان یہ ہے جو مصطفیٰ کو تک لے اور پردے میں تک لے وہ بے مثل ہو جاتا ہے، اور مصطفیٰ نے خدا کو تکا ہے، رب کعبہ کی قسم بے پردہ تکا، سبحان اللہ بے پردہ تکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو مصطفیٰ کو پردے میں تک لے اس کی یہ شان ہے، تو جو خدا کو بے پردہ تک جائے۔ ایک اور بات ہے لیکن بات دور نکل جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ واپس آ جائے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عاشقوں کی محفل ہے، مسکرا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کا جاگہ ہے جی، اللہ اکبر۔ ہاں یہ بھی جاگے ہیں، ماشاء اللہ، دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے، یہ بھی جاگہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ بس جو نوجوان ہے نا، جب یہ موقع آئے چاہت تو سب کی ہے، سبحان اللہ بس ایسے ہی رنگ روپ ہو یار، محبوب کا ذکر ہو، آئے ہائے سبحان اللہ سبحان۔ سبحان اللہ اس کی برکتیں شادی کے بعد ہی ظاہر ہو جاتی ہیں، مرنے کے بعد تو وہ تو بڑی دیر ہے نا،
شادی کے بعد ہی ظاہر ہو جاتی ہے. بے شک. الحمدللہ. اور کیوں نہ محبوب کا جب ذکر آ گیا سبحان اللہ. تو برکت ہی برکت ہو گئی. اللہ فردد علیہ شمس، سورج لوٹا دے. سبحان اللہ. تو میں روایت سیاستہ کی پیش کر رہا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق جب ہوئی 4 نمازیں قضا. بولیے کتنی نمازیں قضا؟ 4 نماز. صحابہ سیدنا صدیق اکبر بھی شامل ہیں، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، خود مولا علی بھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی. 4 قضا ہوئیں، سب کی ہوئیں، ساری قضا ہی پڑی. سبحان نہیں سمجھے یار، نقطہ نہیں سمجھے آپ لوگ. سب کی قضا قضا ہی رہی، ایک علی کی قضا ہو تو قضا نہ ہو جائے ادا ہو جائے. سبحان اللہ. سب کی قضا ہے تو وہ قضا ہی رہ گئی. ایک علی کی جب قضا ہو جاتی ہے، ارے قضا نہیں مصطفیٰ ادا کروا دیتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن آپ کہہ سکتے اکبر بھائی اس میں راز نہیں سمجھ میں آیا. سب کی قضا، اور مولا علی خود بھی ادھر تھے تو وہاں قضا کیوں؟ میں کہتا ہوں جو ایک کے لیے اتنا کر سکتے ہیں سب کے لیے کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. لیکن ایک راز ہے، ادھر شریعت تھی ادھر محبت. سبحان اللہ. کیونکہ امت کو شریعت بھی سکھانی ہے کہ نمازیں قضا ہو جائیں تو کیسے پڑھیں. سبحان اللہ. تو وہ 4 نمازیں قضا جو ہوئی اسی نظریہ سے ہوئی کہ سبحان امت کو طریقہ پتہ چل جائے. سبحان اللہ. لیکن میں کہتا ہوں جب بتا دیا تھا طریقہ قضا کا تو علی کی قضا ہو جاتی. سبحان اللہ. قضا بتا بھی دی پھر بھی نہیں، پھر بھی ادا وجہ ہے. ہائے ہائے ہائے. ویسے نماز قضا ہو تو قضا رہ جاتی ہے. علی نے جو نماز قضا کی تھی ارے وہ عام وجہ سے نہیں، محبت مصطفیٰ میں کی تھی. اگر یہ نماز قضا رہ جاتی لوگ تانا دیتے رہتے کہ محبت مصطفیٰ میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. فرمایا نا، جو محبت مصطفیٰ میں قضا ہوتی ہے وہ ادا ہو جاتی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدر، نعرے تحقیق، علم حق اہل سنت. وہ ادا ہو جاتی ہے. سورج لوٹ آیا جب دعا کی، اور مشکات اٹھا کے دیکھیے حدیث شریف. جب سورج ڈوبتا ہے سب سے پہلا کام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. جب میں یہ روایتیں پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ساری مخلوقات سجدے کا لطف اٹھاتی ہے، ایک ہم لوگ ہی غافل ہیں. سب ہی لطف اٹھاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کر کے، ہم لوگ ہی غافل ہیں. سجدہ ڈوب گیا تھا. حدیث پاک میں جب ڈوب جائے تو کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے. ڈوبا ہوا تھا کیا کر رہا تھا؟ سبحان اللہ. ادھر یہ سجدہ کر رہا تھا، ادھر مصطفیٰ دعا. یہ بھی تو کشمکش میں آیا ہوگا کیا کروں. ادھر سجدہ رہ جاتا ہے، اگر وہاں واپس چلا جاتا ہوں، اگر نہیں جاتا تو پھر آئے ہائے ہائے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ خدا مصطفیٰ سے محبت کتنی کرتا ہے. بہت ہی قلت نہ ہوتی تو میں ایسا محبت بڑا نکتہ میں آپ کو سناتا، حیران کر دیتا. اللہ اللہ اللہ. لیکن اسی پہ بیان ختم کروں گا. میں نے آپ سے اور بھی باتیں کرنی ہیں. اللہ اللہ. یہ تو وہ سنا رہا ہوں جو آپ چاہتے ہیں، اب میں پھر وہ سناؤں گا جو میں چاہتا ہوں. سبحان اللہ. دونوں ہی ضروری، سبحان اللہ. دونوں ہی ضروری. اللہ اللہ. تو سورج سجدہ کر رہا تھا، ادھر مصطفیٰ کی دعا تھی. سورج بھی کشمکش میں آ گیا ہوگا کہ مولا اب کیا کروں. ادھر تیری بارگاہ کا سجدہ ہے، ادھر مصطفیٰ کی دعا ہے. حکم ہوا ہوگا آج وہی کر جو علی نے کیا ہے. علی نے میرے محبوب کی خاطر ساری نماز قربان کر دی. تو ایک سجدے، سبحان اللہ. میری بارگاہ کے سجدے ہوتے رہیں گے، پہلے مصطفیٰ کی دعا پوری ہو. سبحان اللہ. فردد علیہ الشمس، مولا سورج لوٹا دے. سورج لوٹ آیا. سبحان اللہ. میرے امام فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے. کتنا بڑا ہے وہ. کیا اور اطاعت دیکھو مصطفیٰ کی کتنی ہے. الٹے پاؤں آنا
الٹے پاؤں کا مطلب ہے دیر نہیں سمجھے یار، سبحان اللہ دیر نہیں. ارے ہم سیدھے پاؤں نہیں آتے، وہ ڈوب کر بھی واپس آ جائے اور ہم گھر سے مسجد نہیں جاتے. اللہ غلامی رسول میں نماز بے شک بولے بولے یار، جان بھی قبول ہے تو نماز تو آسان ہے یار، لیکن آواز نماز کے معاملے میں بہت ہی کم. سبحان اللہ. انشاءاللہ پڑھا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. نماز کے بغیر کیا زندگی ہے، یقین کریں. یہ جو نمازی ہے نا، نمازی ان سے ان کو کہو میں آپ کو نا 1 کروڑ روپیہ دوں گا نماز نہ پڑھ، یقین کریں تھوکیں گے بھی نہیں آپ کے کروڑ روپے. بے شک یقین کر لیں آپ. اب یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں بیٹھا باتیں کر رہا ہوں، اللہ کا کرم میں نے تو 4 رات پڑھ رہے. سادہ سا جو نمازی ہو بابا، اس کو کہہ دینا کبھی جا کے بابا لاکھ روپیہ لے میں نماز نہ پڑھا کر، وہ کہ میں تھوکتا بھی نہیں تیرے لاکھ روپے. اور ہم 20 30 روپیوں کی خاطر 200 ہزاروں کی خاطر پوری نمازیں جو ہے وہ ضائع کر دیتے. اللہ فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. اللہ اکبر. دنیا کی ذلیل دولتوں کے لیے ہم مارے پھریں گے، اللہ کے بارگاہ کے سجدے کے لیے ہمیں نیند نہیں ہماری ختم ہوتی. دوست رات 2 بجے بلا لے حاضر ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بلاوا تب آتا ہے جب تیری میری نیند پوری ہو جاتی ہے. ہم اس وقت بھی نہیں آتے. اللہ سے ہمیں محبت کتنی ہے. مجھے بتائیے اگر ہم یہ معاملہ ہو میرا اور آپ کا، ہم اپنے بچوں سے کہیں بیٹا پانی دو، وہ کہ ابا جی میں جان دے سکتا ہوں پانی نہیں، جان حاضر ہے پانی نہیں دوں گا. بیٹا کھانا دو، کہ ابا جان دے سکتا ہوں کھانا نہیں. تو مجھے بتائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب سب حاضر ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب میں نے اپنی مرضی کی بھی سنانی ہے آپ کو. سبحان اللہ. آپ ابا حضور کہتے ہیں کھانا لاؤ، کہتے ہیں کھانا نہیں، جان حاضر ہے حضور. پانی لاؤ، کہتے ہیں پانی لاؤ، میں جان حاضر ہے. مجھے صحیح بتائیے میرا بیٹا یا آپ کا بیٹا ایسا کرے، آپ کو دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ کہیں گے یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے. اور ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز یہ قبول نہیں ہے. جبکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. یہ عاشق، ہم جیسے عاشق یقین کریں. صحابہ ہوتے نا وہ تعجب کرتے یہ بھی عاشق ہے. نماز نہ چھوڑا کرو یار. نماز سے نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جب زخمی کیا گیا، اتنے گہرے زخم تھے، دودھ پلایا جاتا زخموں سے نکل جاتا. لیکن جب ہوش آیا آپ نے نہیں پوچھا کہ میرے بچوں کا کیا بنا ہے، کون تھا جو مار کے چلا گیا. سب سے کوئی نماز کی حالت میں حملہ ہوا تھا، سب سے پہلے پوچھا نماز کا وقت ہے، سب سے پہلا. سبحان اور اللہ. میں اور آپ صبح اٹھیں گے سب سے پہلے ہاں بھی ناشتہ تیار ہے کہ نہیں؟ عرض کی وقت ہے نماز کا، آپ نے ادا فرمائی اور ایک جملہ فرمایا. میری سوچ یہ ہے کہ مال نہیں تو کچھ نہیں، اولاد نہیں تو کچھ نہیں، گھر بار نہیں تو کچھ نہیں، گاڑی نہیں تو کچھ نہیں، منصب نہیں تو کچھ نہیں، عہدہ نہیں تو کچھ نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کے بغیر آدمی کس کام کا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اس سے بڑھ کر کسی پر انعام نہیں کیا جس کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ اللہ کا نام لیا جانا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یقین کریں کوئی دنیا کی دولت کے برابر ہے ہی نہیں. اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. مولا علی فرماتے ہیں اللہ سے صلح کر لو. سبحان اللہ. اللہ سے کیا کر لو؟ صلح کر لو. صلح کر لو تاکہ حشر ٹھیک ہو.
سبحان اللہ. کیا ہو؟ اچھا ٹھیک. وہ میں بارہا سنایا کرتا ہوں، ایک وہ مجذوب کا واقعہ. صلح بر بازاروں میں روتا پھر رہا ہے. وہ کسی نے عرض کی خیر ہے بازاروں میں روتا پھر رہا ہے. اس نے کہا یار صلح کروانی ہے. کروا دو. کس کی کروانی ہے؟ کہتے بندوں کی خدا سے کروانی ہے. سبحان اللہ. کہتے کروا دے. کیوں نہیں کرواتا؟ کہتے ہیں آج وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے. یہ بازار والے نہیں مانتے، وہ مانتا ہے. کچھ عرصے بعد دیکھا قبرستان جے کہ وہی پھر رونا پیٹنا مچا رکھا اس مجذوب نے. وہ شکل ملا خیر ہے بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستان میں بھی آ کے روتا ہے. آج کون سی چیز رلا رہی ہے؟ کہنا آج بھی صلح کروانے کا پروگرام بنا ہوا. کس کی کروانی ہے؟ کہتے بندوں کی خدا سے کروانی. کرواتا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں. کوئی بھی جو مربوں کا مالک ہے یا اربوں خربوں کا مالک ہے دھوکے میں نہ رہے. قبر فٹ پاتھ پر سونے والے کی بھی ویسی ہی ہے، مربوں کے مالک کی بھی ویسی ہے. کفن کے کپڑے بھی برابر ہی. ہاں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ویسی نہ رہے، جنت کا باغ بن جائے، سبحان اللہ. تو ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی یاد اور اس کا ذکر، اس کی بارگاہ میں جھکنا. جو اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے پھر اس کو کہیں جھکنے کی حاجت نہیں پڑتی. سبحان اللہ. تو نماز ہی بنی یار. نمازوں سے ہم کوسوں دور ہیں، خاص طور پہ ہم سنی افراد جو ہیں. نیت کر لیجئے ہمارے نادر بھائی کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں تحفہ نماز سبحان اللہ. پنجگانہ با جماعت انشاءاللہ. تو کہہ دو بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل نمازیں پڑھا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک کام اور کرنا ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کو نمازی بنا کے جاؤ، ورنہ تیری میری آنکھ بند ہو کوئی خبر نہیں. اگر نمازی نہیں تو میں اور آپ قبر میں ترستے رہیں گے کوئی میرے اور تیرے لیے دعا کرے. یقین کر لیں آپ، مرنے کے بعد کیا چاہیے؟ دولت چاہیے ہمیں؟ کچھ نہیں چاہیے، صرف ربنا اغفر لی ولی والدیہ کی صدا چاہیے. وہ تب ہوگی جب تیرا میرا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہوگا. بے شک. تو نماز کبھی نہ چھوڑو. اپنے بچوں اور بچیوں کو، میرے الحمدللہ 5 سال کی منی ہے، ماشاءاللہ. اس کو میں کہتا نماز پڑھے. کبھی وہ پڑھتی ہے کبھی نہیں پڑھتی، لیکن جو کہ ابھی شریعت کا حکم لاگو نہیں ہے، 7 سال میں حکم ہے، تو کہنا پہلے سے شروع کرنا چاہیے. اچھا کبھی پڑھ لی تھی کبھی نہیں پڑھ لی تھی، لیکن اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ نماز کچھ ہے. بولے بولے نماز کچھ ہے. یقین کرے جب بھی ان کو میں سجدہ کرتے دیکھتا ہوں دعا کرتا ہوں مولا یہ ساتھ کبھی نہ جائیں، یہ ساتھ کبھی نہ جائیں. دولت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، یہ ایک دھوکہ ہے. یقین کریں دھوکہ. یہ سایہ ہے، کون سائے کو پکڑ سکتا ہے؟ یہ ہمیں تھکا دے گا. اور لوگ تھکے پڑے ہیں کیونکہ صبح سے شام تک ہائے دنیا ہائے دنیا، اور جس کے پاس جتنی دنیا اتنا ہی ہائے ہے. یہ ہائے کبھی ختم نہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا ان کو ہلاک کر دیا مال کی طلبی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ قبروں کا منہ دیکھا. تو میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجھے بھی یہ نہ سمجھے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں بھی انتہائی گناہگار آدمی ہوں. ہم سب کو چاہیے، ہم سب نے یہاں سے کوچ کرنا ہے، ہم مسافر ہیں. اس جہان کی تیاری ضرور کریں. یہاں مجھے ضرورت ہے بھائی دے دیں گے، بھائی کو ضرورت ہے میں دے دوں گا. وہاں تو تنہا پڑے ہوں گے. وہاں کی کرنسی نماز ہے، وہاں کی کرنسی تلاوت قرآن ہے، وہاں کی کرنسی سجدے ہیں، ذکر اللہ ہے، محفل میلاد ہے. سبحان اللہ. یہ جمع ہے تاکہ وہاں جو ہے ہم ایسے مسکین نہ پڑے. اللہ پاک ان باتوں میں مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک اور عرض کر دوں، بعض افراد گھر والیوں کو بہت زیادہ ڈانٹتے رہتے ہیں. ان کو لڑا نہ کریں، سمجھے میرے بیوی کو سب کو چھوڑ کے ہمارے پاس آتی ہے. باپ چھوڑ دیا، ماں چھوڑ دی، رشتہ دار چھوڑ دی، اوپر سے ہم شروع ہو جائیں. ہر مسئلے کا جو حل ہے وہ جھگڑا نہیں ہے. ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ تلخ کلامی نہیں ہے، مار کوٹ نہیں ہے. محبتوں سے بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو یہ نہ کریں. بعض گالیاں تک دیتے ہیں. یقین کریں کہ جب میں امامت کرتا تھا ساتھ والے نے آگے مجھے بتایا کہ یہ پڑوسی کو سمجھاؤ، یہ بچوں ان کو گھر والی گالی دیتا، ہمیں بھی سنائی دیتی. وہ بیچاری مجبور ہے، آپ کے پاس آ گئی ہے،
تو اب آپ لوگ جو ہے نا وہ حسن سلوک کریں. وعاشروہن بالمعروف. قرآن کریم میں مجھے اور آپ کو حکم یہ دیا ہے کہ ان پہ ظلم نہیں کرنا، حسن معاشرت رکھنا، اچھا برتاؤ کرنا. سبحان اللہ. ہم ان سے آنے والوں سے ایسا برتاؤ رکھیں جیسا کہ اگر ہماری بیٹی یا ہماری بہن جائے جیسا ہم چاہتے ہیں تو درگزر والا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بارک اللہ. خطاب دل نواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. سن کر دل خوش ہوا تو کہہ دیجئے سبحان اللہ.